انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی صفات کو جو بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا گیا ہے وہ کس وجہ سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں کسی کو نیکی کا حکم دیا جائے اور حقائق سامنے رکھے جائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں دلائل کے ساتھ ان میں سے کوئی کمی بیشی ہے تو ہمیں بتا دیں، وہ کہتے نظر آتے ہیں نہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس طرح کہنا نہیں چاہیے کہ تو جب بات ٹھیک ہے نیکی کا حکم قرآن نے بھی کہا کہ نیکی کا حکم دینا چاہیے، اور بہترین امت کی یہ نشانی بتائی کہ بہترین جو امت ہے وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، لوگوں کو برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے، تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ تو میں ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ سورہ آل عمران کی وہ مبارک آیت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ تم سب امتوں میں سے جو لوگوں کے اندر ظاہر ہوئی امتیں، فرمایا ان سب امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی، فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتے۔ تو بھائی فضیلت کس لحاظ سے قرآن نے بتائی؟ اور بھی خصوصیات اس آیت کی ہیں کہ یہ امت اور بھی کچھ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ بہترین امت ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے حضور کی امت بہترین امت ہے، تو دیگر اور خصوصیات کے ساتھ یہ بھی اس امت کو خصوصیت حاصل ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو بہترین اسے قرار دیا گیا ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اب اسی عمل پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہی کیونکہ جو بات عام ہوتی رہتی ہے نا، تو میں اس کو میری کوشش ہوتی ہے اس کو منبر پہ بھی بیان کروں تاکہ لوگ عوام کی اصلاح ہو، اور یہ بھی بطور دلیل میں بات بتاتا ہوں منبر کے اوپر بھی کہ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں یہ سب چیزیں سن رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ادھر ایک اصالہ ثواب کے موقع پر گفتگو ہوئی تو میں نے وہاں کہا تھا کہ اگر کوئی پیر عمل نہیں کرتا تو جواب اس نے ہی اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اور اگر کوئی مولوی عمل نہیں کرتا تو وہ بھی بری ذمہ نہیں، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر عوام عمل نہیں کرتی تو اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ایک میری یہ دلیل تھی، اور ایک پیر صاحب میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جو برملا کہتا ہوں وہ جو ہے مطلب کوئی میرے پاس ہو تو میں اس کے سامنے بھی وہی جملے کہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ معیار ہے کہ پشت کے پیچھے اور کہا جائے اور بندے کے سامنے جو ہے الفاظ کو تبدیل کر لیا جائے۔ میرا ایسا مزاج نہیں ہے، نہ میں ایسا مزاج رکھتا ہوں، اور اللہ کرے نہ میرا ایسا مزاج بنے۔ تو میں نے ایک تو یہ جملہ بولا حضرت صاحب کی موجودگی میں، اور ایک جملہ یہ بولا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
فرمایا بلکہ امامت کی جو شرائط ہیں ان کو آپ پڑھیں نا فقہ کی کتب میں، تو ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کا متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ جس مولوی کے گھر میں ٹی وی ہے، کیونکہ ٹی وی ایک بے حیائی ہے، تو اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں میں نے کہا کہ اگر مولوی کے گھر ٹی وی ہو تو اس کی امامت جائز نہیں۔ تو یہاں تو بڑے بڑے پیر ہیں، خود کو پیر کہنے والے، ان کے گھروں میں ڈشوں کے اعلیٰ نظام نظر آتے ہیں، کیبلیں، وہ بے حیائی کے سارے پروگرام نظر آتے ہیں، تو ان کو کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ دو جملے میرے گستاخی بنے اور اب تک ان پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے ادھر اچھا نہیں کیا یہ کہہ کے۔ میں نے کہا میرے ان الفاظ کو کسی مفتی کی بارگاہ میں بھی رکھو، اگر وہ میرے اوپر فتویٰ لگاتا ہے تم جو میری سزا مقرر کرو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں اس کے ضمن میں نے یہ ایک مثال دی ہے۔ آج کی بات ہے، جمعہ پڑھانے سے 1 گھنٹہ قبل کی یہ بات ہے۔ ادھر ہی جامعہ میں ایک ساتھی میرے پاس آیا تو مجھے کہہ رہا کہ یہ میں بات سن رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا وہاں کہہ کے، یعنی یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے حضرت صاحب کی گستاخی ہوئی ہے اس پیر صاحب کی۔ تو میں نے کہا پھر میں یہ کہتا کہ حضرت صاحب ٹی وی رکھو گھر، میں پھر ایک کہتا مولوی صاحب تسی گھر جلا دیا ویسیئر لا کے گندے پروگرام دیکھا کرو، پھر میں یہ بھی کہنا چاہیے میں یہ غلط کیتا نا، خدا بہت کرنا چاہیے۔ میں اس چیز کو موضوع اور سی میرا میں فوراً ایک فیصلہ کیتا کہ آج گفتگو ایسے موضوع ہوگی گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، فوراً میں موضوع تبدیل کیتا ہے۔ تو قصہ مختصر، عوام جڑی ہے نا حق سننا بھی نہیں جانتی۔ قرآن کہہ رہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری امتاں چوں تسی بہترین امت ہو، کس سبب؟ فرمایا تامرون بالمعروف، تسی نیکی دا حکم دیندے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگاں نوں برائیاں تو باز رہن دی تلقین کرتے ہو، تسی تا بہترین ہو۔ اب آپ جی اگر برائیاں دی طرفوں دیکھا جائے تو برائیاں دے وچ تے پچھلیاں امتاں نوں بھی اگے جا چکے ہیں، ہر علت اس امت دے اندر موجود ہے، لیکن انہوں بہتر کیا گیا اور خصوصیات جتنی حاصل نہیں ہوتی، یہ بھی خصوصیات ہے کہ فرمایا تسی اس واسطے بھی بہترین ہو کہ نیکی دا حکم کر دیو، لوگاں نوں برائیاں کو باز رہن دی تلقین کر دیو۔ تے یہ گل ہن اسی چھڈ دئیے تواڈے برا، تسی لاکھ واری سانوں برا کرو، اسی یہ کام کرنا ہی کرنا۔ تسی مولوی خلاف ہو جان، پیر خلاف ہو جان، مینوں کوئی پرواہ نہیں، عوام خلاف ہو جائے، یہ کام میں کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ممبر مصطفیٰ تے بہن دا میں تقاضا بھی پورا نہیں کرنا تے میرے تو بڑا کوئی بدبخت کون ہے جڑا جانن کے باوجود بھی پردہ پائے؟ پھر ایک گلوں تے میں رہ گیا کہ تانوں جنت دیاں ٹکٹاں دواں گے، تسی حضرت صاحب جنتی ہو۔ او مولوی ہور نے جڑے پیراں کو چند ٹگے کھا کے نا تے انہاں نوں جناب اعلیٰ لوکاں نوں دسدے نے جناب جڑا پیر صاحب دے ہاتھ چوم لے او بھی جنتی ہے، جناب جڑا پیر صاحب دی جُتی چوم لے او بھی جنتی ہے، پر میں او نہیں، نہ میں بخاؤں گا اور نہ میرا مزاج ہے، میں ٹنگے کی چوٹ پہ گل کرنا۔ اگر پیر صاحب نیک نے انہوں کی خدمت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اگر پیر صاحب شرع کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو میں کہتا ایسے ہم کھچنا چاہیے سانوں۔ یہ میں تواڈے کے ایک سوال رکھنا، ایک بندہ پٹھے کام کرے تو الٹا تسی وہ گل سے مالا پاؤ تو نعرے مارے تو وہ سیدھے پاسے آئے گا، انہوں سمجھانا پائے گا اللہ صاحب نہیں ہے کام چھڈو، پھر اسی تہاڈا احترام کراں گے، تہاڈے عزت و احترام دے تقاضے پورے کراں گے۔ وہ کام اسی کہتے نہیں، الٹا جناب ہاتھ پا کے تے پٹھے سیدھے نعرے مارنے ہیں، تو انہاں نوں کی لوڑ پئی ہے سیدھے پاسے آਉਣ دی؟ کسے بندے نوں سیدھے پاسے لان واسطے انہوں کچھ گلاں سمجھانیاں پیندیاں نے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آنا، یہ ضمن گفتگو جڑی میں کر دیتی ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی جو آیت بیان کرنا، اللہ پاک نے یہ اندر فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو اس واسطے کہ تسی نیکی کا حکم دے ہو، برائی تو لوگاں نوں منع رہن دی تلقین کر دے ہو۔ اس تو بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو۔ فرمایا اے چیزاں نے نیکی دا حکم دینا، برائیاں تو لوگاں نوں منع کرنا تے اللہ تے ایمان رکھنا، فرمایا اس واسطے دوسری بہترین امت ہو، یہ چیزاں نے تلقین کرنی چاہیے۔ اچھا ہوں دوسری آیت میں سورہ توبہ دی آیت نمبر 112
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਤੇ ਪੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ایمان والیاں ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ایمان ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਰ ہے پر ਉਹ مطلب کامل ایمان والا نہیں، کمزور ایمان والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی سب تو پہلی نشانی والا کی ہے التائبون، اگر کوئی انہاں کو غلطی ہو جائے نا تے کٹ دے نہیں، آکڑ دے نہیں، توبہ کر لیں گے۔ ایمان والوں کی صفت ہے گناہ کر کے تے او دے اوتے ڈٹ دے نہیں، توبہ کر لیں گے۔ تو توبہ کرنا، رجوع اللہ کرنا ایمان والیاں دی قرآن نے پہلی صفت دسی، پہلی صفت۔ جبکہ لوگوں کے اندر اکثر لوگ مولوی ہون یا پیر، کوئی بھی بندہ یا عام انسان، میں ہر کسی واسطے گل کرنا، انہاں دا میں ضرور اس واسطے نہ لینا کہ بہت سرکش ہو گئے نے، سب کچھ کر کے بھی ہڑپ کر کے بھی تے منتے ہیں، اس واسطے میں انہاں دا ضرور خصوصیت دے نال نہ لینا کہ انہاں دی بھی صلاح ضروری ہے۔ تو میں اس کرنا کہ یہ لوگ گناہ کر کے آکڑ دیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وہ ایمان والا بھی جڑا گناہ کر کے دے آکڑے، وہ دے اوتے صفائیاں پیش کرے۔ ایمان والا وہ ہے جدے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی طرف رجوع کر لے کہ مالک میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہنا، مینو معاف کر دے، توبہ کر لے۔ فرمایا ایمان والے دی پہلی صفت التائبون، انہاں کو غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والے ہوندے نے۔ دوسری صفت فرمایا العابدون، ایمان والا ہوندا ہی ہوگا جڑا عبادت گزار ہوے، جڑا عبادت دے نیڑے نہ جاوے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ ایتھے اساں انہاں لوکاں دے دربار بنے ویکھے نے جڑے ساری زندگی نماز دی مخالفت کرتے رہے، مینوں کوئی قتل کرا دے، میرے نال جو کسی نے کرنا کر لے، لیکن میں حق کہن تو بعد نہیں آنا۔ میں دیکھے نے، میں مثالاں دے سکنا جی شریعت کی مخالفت کرنے والے دونوں نے مزاج بنا دیتے گئے، کون پوچھے گا نا اس قوم کو، کون پوچھے گا؟ تو بہرحال یہ حقائق نے، یہ جواب دین نہ مینوں غلط کہن تے میں اپنی غلطی نو تسلیم کر لانا۔ ایک بندہ شرع دی مخالفت کرتا رہے اور نماز کے قریب نہ جائے، قرآن تے کہہ رہا ہے، میں قرآن کی آیت کے مطابق یہ تمہیں سادہ تفسیر سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے العابدون، دوسری ایمان والے کی صفت ہے وہ عبادت گزار ہوندے نے۔ جڑا بندہ عبادت دے نیڑے نہ جائے وہ انہوں پھر کی کہیے؟ پیر ہونا تے بعد دا منصب ہے نا، پہلے تے ایمان نو سیدھا کرو نا، پھر پیری مریدی تے بعد دے منصب پھر آن گے۔ تو بہرحال ایمان والے کی دوسری صفت کی ہے وہ عبادت گزار ہوندے نے۔ تیسری صفت اللہ کا قرآن کہتا ہے الحامدون، ایمان والے جڑے نے اور اللہ کی حمد و تعریف کرنے والے ہوندے نے، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہندے نے، وہ تماشبینیاں نو فروغ نہیں دیندے، اللہ جدوں فارغ وقت ہوے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہندے، چلدے پھردا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں الراکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں۔ چھٹی صفت الساجدون، اور سجدے کرنے والے ہیں۔ اب اس عوام کو کون پوچھے گا جڑا رکوع سجود کے قریب نہ جائے؟ مراد کی ہے رکوع سجود تو یعنی نماز کا پابند، جڑا نماز کے علاقے نہ جائے انہوں اج پیر بنا کے سر تے بٹھا لئیے، کی کریے انہوں؟ وہی پیری مریدی کہڑے کھاتے چ پائیے؟ یہ تو ویسے بھی اصول ہے کہ پیر حقیقی معنی کے اندر ہوگا چار صفتاں نے پیر ہون واسطے، اور میں سب چار صفتاں نے، سب تو پہلا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا پیر واسطے ضروری ہے۔ دوسری صفت کی ہے، دوسری شرط کی ہے، دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط کی دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت صاحب جڑا ہے وہ پابندے صوم و صلاح ہو، یعنی نماز روزے دے پابند ہون، نیک ہون، متقی پرہیزگار ہون، یعنی فاسق و فاجر دی جڑا نا پیر نہیں بن سکتا، اور وہ بیعت جڑا درست بھی نہیں۔ تیسری صفت کی ہے کہ جناب پیر واسطے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تو متصل ہو گئے، یعنی وہ ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں کامل مرشد ہے، پھر وہ اپنے کامل مرشد کے ہاتھ تک یہ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو گئی۔ چوتھی صفت شرط یہ ہے پیر واسطے کہ پیر صاحب عالم دین ہوں، تے جاہل دی بیعت درست نہیں۔ اتنے کون عوام کو پوچھے گا؟ جاہل پیر بنے نے، عقیدہ جنہاں دا ٹھیک نہیں ہو پیر بن کے بیٹھے نے،
ਸੋਮੋ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਫਾਸਿਕ ਓ ਫਾਜਰ ਨੇ, ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰ دین ਦਾ علم نہیں، عالم ہونے کی شرط بھی نہیں پائی جاتی، پیر بن کے بیٹھے نے۔ اور پرلے درجے کے فاسق و فاجر نے، پیر بن کے بیٹھے نے۔ اور سلسلہ بھی ٹھیک نہیں، جنہوں مرضی پھڑ کے تے خلاف تک تقسیم کیتیاں جا رہی ہیں۔ یہ سارے قباحتاں پائیاں جا رہی ہیں، انہوں سارے سر تے پیر بنا کے بیٹھا۔ میں کیا پہلے پیر کی سارے کو عزت بعد کروایا، پہلے پیر نے جو شرطاں نے وہ بھی سیدھیاں کراؤ نا۔ اس واسطے مینوں تے تاں کوئی کہے نا غلط، پہلا وہ میرے نال دلائل تے گل کرے، پھر مینوں میری اصلاح کر لے۔ میری اصلاح کرنے والا جڑا پہلے اپنی اوقات ویکھے، پھر آن کے میرے نال گل کرے۔ تو جو میں قصہ مختصر میں موضوع اس واسطے تانوں پہلے بھی دسیا چینج کیتا کہ مینوں کیا گیا گل غلط ہوئی ہے، میں کیا اے میرے معاملات نے، اے 2 پوائنٹ نے، انہاں نوں تسی غلط کہو تے جو چور دی سزا میری سزا، جو کسے بیانی کرنے والی بھی قرآن نے سزا مقرر کی ہے، مینوں سزا دے دو تسی۔ جے میری گلاں ٹھیک نے، جو میں حقائق بیان کیتے ہیں وہ ٹھیک نے، تو پھر انہاں نوں بھی تو پوچھو نا، انہاں نوں پوچھن دا حق بندا ہے نا۔ تو قرآن پاک کے اندر صفات ایمان والے نے بیان کر رہا تھا۔ اس کو بعد قرآن پاک نے کیا بل آمرون بالمعروف فرمایا کہ ایمان والے نیکی کا حکم دیندے ہیں، وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 8ویں صفت بیان کی تھی تے لوگاں نوں برائیاں تو باز رہن دی تلقین کرتے ہیں۔ تے جڑے حضرت صاحب خود برائیاں وچ ملوث ہون، وہ پہلا اپنے آپ نوں دسدیاں کرن ہیں۔ اے جدے وچ صفتاں 8 نہیں پائیاں جاندیاں، قرآن کہندا ہے او دا ناقص ایمان ہے، کامل ایمان نہیں۔ کلمہ پڑھ لے گا مسلمان تے انہوں کہہ سکتے ہیں او دا کفر دا فتویٰ تے نہیں جاری کر سکتے، لیکن فرمایا جدے وچ اے 8 صفتاں نہیں پائیاں جاندیاں، ناقص ایمان والا کامل ایمان والا نہیں۔ کامل ایمان والا او ہے جدے وچ اے 8 صفتاں پائیاں جان۔ اے بھاویں مولوی ہوے، بھاویں پیر ہوے، بھاویں جناب عام بندہ ہوے، ساریاں واسطے حکم برابر ہے۔ انہاں لوگاں کی بھی خبر لینا ضروری ہے۔ یہ بے لگام ہو چکے ہیں، انہاں لگام کون پاوے گا؟ تو بعد مینوں اس چیز نہ کوئی غرض نہیں کہ میرے کوئی خلاف ہوگا، میں حقائق بیان کرنے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع اختتام کی طرف لے کے جانا، ایمان والے وہ ہوندے نے جو اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن۔ حدود اللہ کی ہے، اللہ دی حداں کی ہے۔ نماز پڑھنا اللہ دی حد دی حفاظت کرنا ہے، تے نماز نوں ترک کرنا اللہ دی حفاظت، اللہ دی قائم کردہ حد نوں توڑنا ہے۔ روزہ رکھنا رمضان دا اللہ دی حد دی حفاظت ہے، تے روزے نہ رکھنا ترک کر دینا اللہ دی حداں نوں توڑنا ہے۔ تو بہرحال جنہیں بھی اللہ نے حکم دیتے ہیں، جنہ چیزوں کو اپنان دا حکم دیتا ہے انہوں نے اپنا رہنا، اور جنہ تو بعد رہن دا حکم دیتا ہے انہوں تو بعد رہنا، یہ اللہ دی حداں دی حفاظت ہے۔ تو فرمایا اللہ جڑے ایمان والے نے بے لگام نہیں ہوئے، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ان لوگاں نوں بھی پوچھنا چاہیے جڑے خود لوگوں نے بڑکا مار مار تقریراں کرتے ہیں، اپنی بھی تے اوقات ویکھنا یہ کی کر رہے ہیں۔ تے دوسرا میں جملہ کہنا ہونا، اسی لوگوں واسطے رول ماڈل ہاں۔ اگر اسی یہ کام کرنے نے نا تے عوام کتوں سیدھی ہوے گی؟ جدوں مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولن دیاں بعیداں بیان کرنا، جھوٹ بولن دی سزا ہے، باہر نکل کے حضرت صاحب خود جھوٹ بولتے ہون، پیر صاحب خود جھوٹ بولتے ہون، تو اوہاں دی گل دی عوام کنا کونے دی گل کو اثر لے گی؟ تے لوگاں نوں ممبر تے کھلو کے نماز دی تلقین تے عشق مصطفیٰ بیان کیتا جائے، تے جدوں باہر جناب والا نکل دے بے دین لوگاں نال جفیاں پاون، انہاں دے پروگراماں تے جان، تے او کنا کی عوام انہاں تو اثر لے گی؟ یہ عوام انہاں نوں پھر ڈرامے بازی کہے گی نا سیدھے لفظاں وچ، تے یار یہ کی ڈرامہ چل رہا ہے؟ ممبراں تے کھلو کے کہندے نے تے باہر نکل کے تے جناب سارے پروگرام ہی غلط نے۔ اس واسطے انہاں لوگاں دی اصلاح بھی ضروری ہے، انہاں دے نال نال تسی اپنی اصلاح بھی کرو، اور جے کوئی تہانوں ایسا پیر مولوی مل جاندا ہے تو اودے آنی نا ہاتھ چومن ڈے پیا کرو، اودا بھی کوئی تقاضا ویکھیا کرو کہ یہ بھی کوئی شرع دے تقاضے پورے کردا کہ نہیں۔ اساں صرف اسی اے جڑیاں گلاں کرتے، جیڑا بندہ اج جناب والا پیراں دے ہاتھ نہیں چومدا انہوں تے مسلمان ہی نہیں کئی لوگ سمجھ، اے کی ہو رہا ہے؟ اے کتے لکھیا کہڑی حدیث لکھیا جڑا بندہ ہاتھ نہیں چومدا جو جناب اسلام تو خارج ہے؟ تے اج پیر بھی جڑے نے جڑا انہاں مرید ہاتھ نہ چومے انہوں جناب آندے نے لاکھ دی دعا ہے تو ساڈے آستانے تو ساڈا کچھ نہیں لگدا۔ کی گل ہوئی؟ وہ برعکس پیراں نے کہنا چاہیے کہ جڑا ساڈا مرید
ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਜਾਵੁਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਸਿਫਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬਾਤ ਚਾਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ کہ قرآن نے کیا کہ بہترین تسی بہترین امت ہو کس سبب، ساری امتاں جو بہترین امت اس سبب ہو کہ تسی نیکی دا حکم دے دیو، لوگاں نو برائیاں تو منع کر دیو اور اللہ تے ایمان رکھ دیو۔ یہ پہلی آیت میں یہ پڑھی۔ دوسری آیت پڑھی کہ اللہ نے اودے وچ ایمان والے دیاں 8 صفتاں بیان کیتیاں، فرمایا ایمان والا او ہے جدوں گناہ کر لے تے توبہ کر لیندا ہے، ایمان والے کو گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہے۔ فرمایا ایمان والا عبادت کرنے والا ہے، فرمایا ایمان والا جڑا اللہ دا ذکر کرنے والا ہے، ایمان والا جڑا ہے اور روزے رکھنے والا ہے، ایمان والا رکوع کرنے والا ہے، ایمان والا مسلمان جڑا سجدے کرنے والا ہے، ایمان والا جڑا نیکی دا حکم دینے والا ہے، ایمان والا لوگوں کو برائیاں تو منع کرنے والا ہے، ایمان والا اللہ دی قائم کردہ تاکہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو آپ اسی وقت جدے وچ ਇਹਦਾ ਬਰਅਕਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔